شب قدر کے موقع کے اوپر یا طاق راتوں کے اندر عموماً ختم قرآن کا موقع ہوتا ہے، اور اس ختم قرآن کے موقع کے اوپر حافظ صاحب کو ہدیہ اور تحفہ بھی دینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن کو کیا بیچتے، کیا قرآن کو بیچنا جائز ہے کیا؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن کی آیتوں کو مت بیچو بول کے۔ قرآن تراویح پڑھا کے پیسے لیتے کیا؟ تراویح پڑھا کے پیسے لیتے کیا؟ ٹھیک ہے، تراویح پڑھا کے پیسے نہیں لے۔ کون کس نے کہا کہ تراویح پڑھا کے پیسے لے؟ کسی حافظ نے مطالبہ کیا کہ تراویح پڑھا کے پیسے دو؟ کسی عالم نے فتویٰ دیا کہ تراویح پڑھانے کے بعد پیسے لو گے؟ بڑے بڑے علماء اور مفتیان اکرام کے فتاوے دیکھ لو، تمام مفتیان اکرام نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن کا امام کا مطالبہ کرنا تراویح پڑھانے والے کا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لینا جائز نہیں ہے، دینے کے بارے میں کہا کہ دینا ناجائز ہے بولتے، وہ تو کہا کہ لینا ناجائز ہے۔ کیا یہ فتویٰ دیا گیا کہ دینا جائز نہیں ہے، دینا حرام ہے کہا گیا؟ نہیں کہا گیا، تو پھر اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کر رہے؟ وہ تو اپنی چیز کے اوپر عمل کر رہا ہے، تم اپنی چیز کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ارے وہ 27 دن 25 دن 20 دن وہ پورا کا پورا فارغ ہو گیا ہے، تم اپنے کاروبار کے اندر لگے رہے، تم اپنی دنیا کے اندر لگے رہے، تم اپنی بیوی بچوں کے اندر لگے رہے، تم اپنے آرام کے اندر لگے رہے، لیکن وہ ایک حافظ قرآن ہے جو سحری کیا تو رات کے پارے کی تیاری پورا صبح سے لے کے سحر سے لے کے افطار تک اور پھر تراویح کی نماز تک وہ تیاری کرتا رہا۔ کون سی رکعت میں کیا پڑھانا ہے، کتنا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، وہ بار بار رکھتا رہا۔ اس نے دنیا نہیں دیکھی، وہ کاروبار نہیں کرا، وہ سب سے الگ تھلگ ہو کے وہ خالصتاً اللہ کے واسطے سنا رہا ہے، اللہ کی خوشنودی اللہ کے خاطر سنا رہا ہے۔ کیا ہمارا حق یہ نہیں بنتا کہ جس نے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو فارغ کر دیا ہے، کیا ہم اس حافظ قرآن کو کچھ نہ دیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا کام پڑ گیا؟ کیا ہمارا دل اتنا تنگ ہو گیا ہے؟ ہمارے جیب اتنے تنگ ہو گئے ہیں؟ ناچنے گانے والیوں کے واسطے ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، باجا بجانے والے کے واسطے ہمارے پاس پیسہ ہے، پودینے کا ہار ڈالنے کے واسطے ہمارے پاس پیسہ ہے، مہندی کی رسم کرنے کے واسطے ہمارے پاس پیسہ ہے، منجے کرنے کے واسطے ہمارے پاس پیسہ ہے، جمعے کی رسم کرنے کے واسطے ہمارے پاس پیسہ ہے، چوتھی کی رسم کرنے کے واسطے ہمارے پاس پیسہ ہے، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ دولہا دلہن آ رہے ان کے واسطے چاولا بچھانا اور ان کے واسطے پیسے نچھاور کرنا، اس کے واسطے ہمارے پاس پیسہ ہے، اور ویڈیو لینے کے واسطے اور ننگی عورتوں کو نچانا ہمارے پاس پیسہ ہے، یہاں تک کہ شادی خانوں کے اندر بے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے دینا اور دے کے شادی خانے کو لینا، یہ سب ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن فتویٰ یاد آتا، مسئلہ یاد آتا مسجد کے منبر کے پاس، اور یہی پر آ کے ہمارے جیب تنگ ہو جاتے اور کہتے صاحب یہ جائز ہے کیا؟ یہ فتوے کی روح سے صحیح ہے کیا؟ یہ مسئلے کی روح سے صحیح ہے کیا؟ اور ناچنے گانے والیوں کے واسطے نہیں بولتے، جب فون کے اندر ڈاٹا بناتے ہیں اس وقت یاد نہیں آتا، نئے نئے چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے، ویڈیو گیم ڈاؤن لوڈ کرتے، اس وقت یاد نہیں آتا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور جب حافظ قرآن کو دینے کی بات آتی تو اس وقت یاد آتا کیا دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ اللہ کے بندے نہیں دے سکتے کیا؟ کون بولے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ دیتے تھے، اور جب حافظ قرآن کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ حافظ قرآن ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس کو ڈبل وظیفہ دو، ڈبل وظیفہ دو، کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے۔